سورۃ نساء آیت نمبر 124۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ نقیرا اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر اس چھوٹے سے گڑھے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایمان اور عمل صالحہ موجود ہے تو جنت میں جائیں گے اور ان پہ تھوڑے سے تھوڑا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ مومن اپنی نقدی جیب میں رکھ لے، پھر ضرورت کے وقت تلاش کرے، تھوڑی دیر نہ ملے، پھر جیب میں ہاتھ ڈالنے سے نکل آئے تو اتنی دیر میں جو اسے صدمہ ہوا، اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس کی برائیوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی مصائب دنیا اس سے کندن بنا دیتے ہیں کہ قیامت کا کوئی بوجھ اس پہ نہیں رہتا۔ جس طرح سونا بھٹی میں تپا کر نکال لیا جائے، اسی طرح دنیا میں پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مومن کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کی سختی کا بھی۔ مسند احمد میں جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو انہیں دور کرنے والے بکثرت نیک اعمال ہوتے ہیں، تو اللہ اس پر کوئی غم ڈال دیتا ہے جس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں بدعمالیوں کی سزا کا ذکر کر کے اب نیک اعمال کی جزا کا بیان ہو رہا ہے کہ بدی کی سزا یا تو دنیا ہی میں مل جاتی ہے اور بندے ہی کے لیے یہی اچھا ہے، یا آخرت میں ہوتی ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائے اور مہربانی اور درگزر کرے اور اپنی پکڑ اور ناراضگی سے بچائے، آمین۔ عمل صالحہ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اپنے احسان اور کرم اور رحم سے انہیں قبول کرتا ہے۔ کسی مرد یا عورت کے کسی نیک عمل کو وہ ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ وہ ایماندار ہو اور نیک لوگوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا اور ان کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ فتیل کہتے ہیں کہ اس گٹھلی کے درمیان جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اس کو، مگر یہ دونوں تو کھجور کے بیج ہوتے ہیں، اور قطمیر کہتے ہیں اس بیج کے اوپر کے لفافے کو، اور یہ تینوں لفظ اس موقع پر قرآن میں آئے ہیں۔ پھر فرمایا، اس سے اچھا دین والا کون ہوگا جو نیک نیتی کے ساتھ اس کے فرمان کے مطابق اس کے حکام بجا لائے۔ انشاءاللہ یہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی یہاں پہ صفات بیان کی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔